وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن رحمة الله قريب من المحسنين. بنیادی طور پر اس دنیا میں دو ہی چیزیں، ایک ہے نیکی اور دوسری چیز ہے گناہ، اور مجموعی اعتبار سے اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں. ایک قسم گناہ کرنے والے گناہگاروں کی ہے اور دوسری قسم نیکی کرنے والے نیکوکاروں کی ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ انسانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک وہ کہ جن کے اعمال، عقائد، نظریات، جن کی ستھری اور پاکیزہ سیرت پہ اللہ کو بڑا مان ہے. اللہ نے ان کا نام رکھا ہے عباد الرحمن، حزب اللہ، اللہ کے رحمان کے بندے، اللہ کا لشکر، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ. دوسرے وہ ہیں کہ جن کے گندے عقیدے پر، باطل نظریات پر، جن کی گندی سیرت پر، جن کے اعمال و افعال پر شیطان کو بڑا مان ہے. اللہ نے اس کا بھی نام قرآن مجید کے اندر رکھا حزب الشیطان. یہ شیطان کے چیلے، چمچے، گروہ، جماعت، حزب. تو دو ہی قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو شیطان کی جماعت، حزب الشیطان، گناہ کے رستے پہ چلنے والے، ان کا انجام آپ نے سن لیا. دوسری جماعت جن کو حزب اللہ کہتے ہیں، جن کو عباد الرحمن کہتے ہیں، وہ جو نیکی کا راستہ چن کے اس پہ چلتے ہیں، اللہ کی رضا کے متلاشی، اللہ کی جنتوں کے لالچی. ذرا ان کا بھی تبصرہ کر دیں کہ جو انسان نیکیاں کرتے ہیں، ان نیکیوں کی وجہ سے انہیں کیا کیا ملنے والا. نیکیوں کے فوائد، گناہ چھوڑ کے اللہ کی راہ پہ چلیں تو ملے گا کیا؟ بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، لیکن چند ایک فائدے موٹے موٹے آج کی خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا. پہلا فائدہ نمبر 1، جب انسان گناہ چھوڑتا ہے، نیکی کی راہ پہ چلتا ہے، ندامت کے آنسو بہا کے جنت کا راہی بنتا ہے، اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلتا ہے، تو سب سے پہلا فائدہ اس کو کیا ملتا ہے؟ واللہ یحب المحسنین،
سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے۔ کیا ملتا ہے؟ اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، چھوٹا فائدہ ہے؟ چھوٹا فائدہ ہے؟ کبھی زندگی میں موقع ملے تنہائی میں بیٹھے اور میری اس بات پہ غور کیجئے کہ واللہ یحب المحسنین، اگر میں نیکی کی راہ پہ چلتا ہوں سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ ماں باپ کی محبت تو آپ نے دیکھی ہے، آپ نے سنی ہے، آپ سے والدین نے محبت کی ہے، دوستوں ساتھیوں کی محبت کو تو آپ جانتے ہیں۔ اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت میری اور آپ کی محبت کی طرح نہیں۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کی شان کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی عظمت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، اللہ کا چہیتا بنتا ہے، اللہ کا پیارا بنتا ہے، نیکی کی راہ کو چنتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اس پہ چلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اللہ اس سے جب محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کا انداز یہ ہے کہ عرش پہ مستوی اللہ کی یہ ذات ندا دیتی ہے، صدا دیتی ہے، پکارتی ہے، یا جبریل، اے فرشتوں کے سردار جبریل کدھر ہو؟ لبیک و سعدیک کہتے ہوئے جبریل حاضری لگواتے۔ اللہ آرڈر کرے، تمام ملائکہ اپنے پروں کو ہلاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور آسمانوں پہ جب یہ منظر بنتا ہے، مالک عرش پر مستوی ہو کر جبریل کو صدا دیتے ہیں، اور آسمانوں کے سارے فرشتے گھبراہٹ سے اپنے پروں کو ہلاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جبریل فلاں شہر ہے، اللہ ہے، فلاں بستی ہے، اللہ ہے، فلاں محلہ ہے، اللہ ہے، فلاں محلے کے اندر فلاں گھر ہے، اللہ ہے، فلاں گھر کے اندر فلاں نامی شخص ہے، اللہ ہے۔ جبریل میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر رہا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی کیا ملتی ہے؟ محبت۔ اور اس حدیث سے دوسرا فائدہ سامنے آیا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ ہی اس کو جبریل کی محبت بھی مل جاتی ہے۔ ان نیکیوں کو معمولی مت گردانی ہے۔ آپ نے قربانی دی، اپنی خواہشات کا جنازہ نکالا، اپنی تمناؤں کے گلے کو گھونٹا، اللہ کی رضا کے اوپر دنیا کی ساری خواہشات کو قربان کر دیا، اللہ کے امر حکم کے سامنے آپ نے دنیا کی ساری محبتوں کو قربان کر دیا۔ اب دیکھیے ریزلٹ رب کی طرف سے، اللہ آسمان پہ مستوی، تجھے علم نہیں، اللہ عرش پہ مستوی، تجھے کانوں کان خبر نہیں، اور آسمان کے اوپر ایک ہلچل مچی ہے کہ اللہ فرشتہ سید الملائکہ جبریل سے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ اب یوں اللہ کی محبت پھر کنورٹ ہوتی ہے اس بندے کے جبریل کی طرف، یہیں پہ بس نہیں، جبریل ساتویں آسمان کے فرشتوں پہ اعلان کرتے ہیں فلاں نامی شخص اللہ کا محبوب ہے، جبریل کا بھی محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ تیسری بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی محبت کے بعد اس انسان کو جبریل کی محبت ملتی ہے، اور جبریل کی محبت کے بعد اس انسان کو آسمانوں پہ موجود تمام فرشتوں کی محبت مل جاتی ہے۔ چھوٹا اعزاز ہے، چھوٹی نوازش ہے، اچھا یہی پہ بس ہے، یہی پہ بس ہے؟ نہیں، مالک کہتی ہے تو میری راہ پہ چلا ہے، تو دنیا کو ٹھکرا کر میری رضا کی تلاش میں نکلا ہے۔ یہ محبت جو اللہ عرش پر مستوی ہو کر اپنے بندے سے کرتے ہیں، پھر ساتوں آسمانوں پر اس کا چرچا ہوتا ہے، اللہ اس محبت کو آسمان کی بلندی سے زمین پہ اتارتے ہیں۔ کیسے اتارتے؟ اس
انسان کی محبت کو زمین پہ گاڑ دیتے ہیں، دنیا میں گاڑ دیتے ہیں۔ کیسے گاڑتے ہیں پتا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیدا کرتے ہیں، یہیں پہ بس نہیں، پانی کا ایک ایک قطرہ اس سے محبت کرتا ہے، درختوں کا ایک ایک پتا اس سے محبت کرتا ہے، صحرا کی ریت کا ایک ایک ذرہ اس سے محبت کرتا ہے، پہاڑ اور پہاڑوں کے پتھر اور سنگریزے اس انسان سے محبت کرتے ہیں، یہ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے اس سے محبت کرتے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے درندے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے اس سے محبت کرتے ہیں، پانی اور سمندر میں رہنے والی باہری مخلوق اس انسان کو اپنا محبوب بناتی ہے، ہر چیز اس انسان سے محبت کرتی ہے۔ اچھا گھبرائے نہیں کہ حافظ صاحب اتنی بڑی بات، پتھر بھی محبت کرتے ہیں، درخت بھی محبت کرتے ہیں، ہاں جمادات اور پہاڑوں کی محبت کتاب و سنت اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ پہاڑ محبت کرتے ہیں، یہ صحرا محبت کرتا ہے، یہ درخت اور درختوں کے پتے محبت کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث، صحابی کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، سفر سے واپس پلٹے، رسول اللہ بھی ساتھ تھے علیہ الصلوۃ والسلام، واپس آ رہے تھے، واپس لوٹے، واپس پلٹے، جیسے ہی مدینہ پہنچے نگاہ پڑی کس کے اوپر؟ جبل احد، احد پہاڑ کے اوپر، وہ دکھائی دیا، دور سے نظر آیا۔ راوی کہتے ہیں جیسے ہی جبل احد نظر آیا، احد پہاڑ دکھائی دیا، آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا میرے ساتھیو یہ سامنے کیا ہے؟ کہا پہاڑ ہے، احد پہاڑ، کہا یہ وہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ، یہ پہاڑ بھی محبت کرتے، تو اللہ کا بن سو صحیح، اللہ کی رضا پہ اپنی رضا کو قربان کر تو صحیح، تو اس راہ کا راہی بن تو صحیح، تو اللہ سے محبت کر کے تو دیکھ کیسے اللہ کی محبت کا جواب تمہیں آتا ہے کہ ہر چیز تجھ سے محبت کرنے لگے گی۔ تو صحابی کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا، اللہ اکبر، صحیح بخاری میں حدیث، ایک دن ایسا ہوا کیا ممبر بنایا گیا رسول اللہ کے لیے، ممبر رکھا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلی بار ممبر پر کھڑے ہوئے، تشریف فرما ہوئے، خطبہ شروع، جیسے ہی آپ نے ممبر پر تشریف آوری کے بعد خطاب کا آغاز کیا، گفتگو کا آغاز کیا، ہم حیران ہوئے۔ حیران کس بات پہ ہوئے؟ کہ اچانک رونے کی ایک آواز شروع ہو گئی، دائیں دیکھا کوئی نہیں، بائیں دیکھا کوئی نہیں، سامنے دیکھا کچھ نہیں، رونے کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے اور بلبلا رہا ہے، لیکن پوری مجلس کے اندر مسجد کے اندر کہیں بچے کا نام و نشان نہیں تھا، مجمع کے اندر کوئی رو نہیں رہا تھا۔ راوی کہتی ہم نے جب غور کیا تو دیکھا کہ ممبر کے بالکل قریب اور پاس کھجور کی ایک ٹہنی تھی، اس ٹہنی کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ ٹہنی رو رہی تھی۔ جب آپ نے اس کو روتا دیکھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، آپ نے جب اس کو روتا ہوا دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کی یہ ٹہنی آج روئی ہے تو میری محبت میں روئی ہے۔ میں اس سے پہلے جب خطبہ دیتا تھا اس کو تھامتا تھا، یہ میرے نرم و نازک ہتھیلی اور ہاتھ، یہ نبوت والے ہاتھ اس کو پکڑتے تھے، آج ممبر بنا، میں اس سے جدا ہوا، ممبر پر کھڑے ہو کر میں نے خطبے کا آغاز کیا، آج یہ کھجور کی ٹہنی میری جدائی اور میرے فراق کو برداشت نہ کر سکی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ بتلائیے پتھر، یہ درخت پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، زمین کی ایک ایک چیز اور شے کے اندر اللہ اس انسان کی محبت کو داخل کر دیتے ہیں۔ بلکہ صحابی کہتے ہیں ہم نے تو یہ منظر بھی دیکھا ہے، یہ تو ٹہنی کی بات تھی، احد
پہاڑ کی بات تھی. کہتے ہم نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ہم کبھی رسول اللہ کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام دسترخوان پہ بیٹھے ہوتے اور دسترخوان پہ کھانا موجود ہوتا, ہم کھاتے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے خود یہ منظر دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام روٹی کا لقمہ توڑتے, جیسے ہی روٹی کا لقمہ توڑتے اور اس نوالے کو اپنے منہ مبارک کی طرف لے جاتے تو ہمیں تسبیح کی آواز آتی, حمد کی آواز آتی, ہمیں اللہ کے ذکر کے الفاظ سنائی دیتے. ہم غور کرتے تو روٹی کے لقمے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی. وہ لقمہ جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا, یہ ان کی محبت تھی. یہ فائدہ ہے نیکی کا. سب سے پہلے کون محبت کرتے ہیں؟ اللہ. پھر اللہ تعالیٰ کس کو حکم دیتے ہیں اس بندے سے محبت کر؟ جبریل سے. جبریل پھر کن کو پیغام اللہ کا پہنچاتے ہیں؟ 7ویں آسمان سے یہ پیغام چھٹے پہ, چھٹے سے 5ویں پہ, 5ویں سے چوتھے پہ, چوتھے سے تیسرے پہ, تیسرے سے دوسرے پہ, دوسرے سے پہلے پہ آتا ہے. پھر اللہ اس انسان کی محبت کو آسمان کی بلندیوں سے زمین پہ اتارتے ہیں. اتارتے نہیں بلکہ گاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, چھوٹا فائدہ ہے. فائدہ نمبر 2, اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اے بندے تم میری راہ پہ چلا ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. قدم اٹھا, میری راہ پہ چل, قدم اٹھا, میرے راستے کے اوپر چل. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو نیکی کے میدان کو چنتے ہیں, نیکی کے راستے کے راہی بنتے ہیں, اللہ کہتے ہیں ہر لمحہ ہر وقت میری رحمت ان کے قریب ہی رہتی ہے. اللہ کی رحمت کا قرب ان کو ملتا ہے. تو قربانی پہ قربانی دیتا جا, اللہ اس قربانی کا صلہ دنیا کے اندر تم کو دیتے جائیں گے. تو اللہ کی رضا پر ساری رضاؤں کو قربان کرتا جا, اللہ تیری اس قربانی کا صلہ دنیا کے اندر ہی تم کو دیتے چلے جائیں گے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کہتے ہیں جو میری راہ پہ چلتے ہیں میری رحمت ہر وقت ان کے قریب ہو جاتی. تو میرے لیے لٹ کے تو دیکھ, میں نوازشات کی انتہا کر دوں گا. اور تو میرے لیے بک کر تو دیکھ, میں تجھے انمول بنا ڈالوں گا. میرے لیے کوے کے اندر گر کے تو دیکھ, تخت و تاج کا تجھ کو مالک بنا دوں گا. تو میرے لیے راتوں کو جاگ کر تو دیکھ, تیرے دل میں اطمینان اور سکون کو داخل کر دوں گا. میرے لیے بے قرار ہو کے تو دیکھ, تجھے قرار اور سکون عطا کر کے رکھ دوں گا. تو میرے لیے کچھ کر کے تو دیکھ, میں رحمتوں کی برسات کر دوں گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں اللہ کہتے ہیں میری رحمت ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. ساتھ ساتھ ہوتی. کبھی لٹ کے دیکھیں اللہ کے لیے, کبھی لٹا کے دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی محبتوں کو رحمتوں کو آپ کے اوپر نچھاور کرتے. اللہ کی رحمتیں ان کی کیا ہوتی ہیں؟ قریب رہتی ہیں. 2 فائدے میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی بیان کیے تھے, پھر بیان کرنا چاہوں گا تاکہ تجدید بھی ہو جائے. اس کے بعد کا فائدہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ کہتے تو نیکی کا راہی, نیکی کی راہ کا راہی بن کر دیکھ, تو اس راہ پہ چلے گا, ایک ایک نیکی کے بدلے میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا. نیکیاں گناہ کو کھا جاتی ہیں, اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات. اگلا فائدہ کیا تھا؟ اللہ اکبر, بہت بڑا فائدہ ہے. نیکی کی راہ پہ چلنے کا بہت بڑا فائدہ ہے. وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو انسان اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی راہ پہ چلتا ہے اللہ کبھی بھی اس کی نیکی کو ضائع, سارے بولے اللہ اس کی نیکی کو ضائع, اللہ اس کی نیکی اور قربانی کو ضائع. اچھا یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے پتہ کہاں ہے؟
یہ صورت یوسف کے اندر ہے، اور یہ آیت حقیقت میں حضرت یوسف کا جملہ ہے، الفاظ ہیں جو اللہ نے آیت بنا دی۔ کب آپ نے کہے تھے پتہ ہے؟ جی بالکل، تخت مصر پہ بیٹھے، تاج بادشاہی سر کے اوپر ہے، حکومت مصر جوتوں کے تلوے کے نیچے، ظالم بھائی مجبور بے کس ہو کر سامنے کھڑے، ہاتھوں میں کشکول، جھولی پھیلائے ہوئے۔ یوسف نے پوچھا دانے چاہیے؟ ہاں۔ مدد چاہیے؟ صدقہ چاہیے؟ خیرات چاہیے؟ ہاں۔ سب کچھ دوں گا، مجھے یہ بتاؤ تو نے وہ سالوں پہلے چھوٹے سے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، پاؤں تلے سے زمین نکلی۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تخت مصر پہ بیٹھا، تاج بادشاہی کو سر پہ سجائے، یوسف کی باتیں کرتا ہوا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، معلوم ہوتا ہے کہ تو یوسف ہی ہے، اللہ تو یوسف ہی ہے۔ تیرا یہ جملہ بتاتا ہے کہ یوسف تو ہی ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا، ساری باتیں بعد میں، ساری باتیں بعد میں، یوسف ہمیں بتا تو یہاں تک کیسے پہنچا؟ اللہ، کہاں وہ اندھیری رات، کہاں وہ کوے کی تاریکی، کہاں وہ غلامیاں، کہاں یہ تخت و تاج، کہاں یہ عزت و عظمت، کہاں یہ بادشاہت اور حکومت؟ یوسف یہاں تک کیسے پہنچا؟ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آج بھی قرآن مجید کے اندر آیت بن کے چمک رہا ہے۔ اللہ، انہو من یتقی ویصبر اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس تخت و تاج کا راز پوچھتے ہو، اس حکومت و بادشاہت کا راز پوچھتے ہو، اس عزت و عظمت کا راز پوچھتے ہو، تو اس کا راز نیا یہ ہے کہ انہو من یتقی ویصبر، ساری زندگی نیکی میں گزاری ہے، تقوی میں گزاری ہے، صبر کے لے کے گزاری ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بھر کا صبر ایک انسان کے ساتھ ہو، تنہائی کا تقوی انسان کے ساتھ ہو، عمر بھر کی نیکی انسان کے ساتھ ہو، تو اللہ اس کے صبر تقوی نیکی کو ضائع کر دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہیے تقوی کا ثمر نتیجہ ہے، صبر کا ثمر اور نتیجہ ہے، یہ نیکیوں کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ اللہ کبھی بھی محسنین کے احسان اور نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ مطلب کیا؟ تو میرے لیے قیدی تو بن، اور تو میری قید میں آ، میری اطاعت کی قید میں آ، میری اتباع کی قید کے اندر آ، اور راتوں کو اٹھنے والا تو بن، وضو کر کے تہجد پڑھنے والا تو بن، تو میرے گھر مسجد سے پیار کرنے والا تو بن، میرے سامنے جھکنے والا تو بن، مجھے یاد کرنے والا تو بن، میری نعمتوں پر شکر گزار کرنے والا تو بن، اور تو میرا بن کے تو دیکھ کہ دیکھ کیسے میں تجھے اپنا بنا لیتا ہوں۔ میرے لیے لٹ کر دیکھ، قیدی بن کر دیکھ، میرے لیے کبھی تو قربانیاں بن کر دیکھ۔ اللہ کی قسم، جو اللہ کے لیے قربانی دیتے اللہ اس کی قربانی کو ضائع نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ شیر خوار دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگائے، وہ ماں آئی اور پتھریلی زمین پہ آئی، شوہر اور معصوم بچے کا باپ جیسے ہی وہاں چھوڑ کے چل دیے تو پیچھے سے اس نے کہا تھا، ابراہیم کدھر جا رہے ہو؟ کیسے باپ ہو، کیسے خامد و شوہر ہو، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ چاروں طرف نظر دوڑاؤ، کوئی سبزہ دکھائی دیتا ہے، کوئی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ۔ غور تو کرو، آسمان کے علاوہ کوئی دوسرا چھت ہے یہاں پہ؟ کچھ نہیں۔ ابراہیم چپ پہ،
اس خاتون نے ایک ہی بات کہی تھی، اللہ امرکا، ابراہیم بس اتنا تو بتا دو کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم ہے۔ اس بات میں سر کو ہلاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ کہا پھر چلے جائیے، پھر ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ کا امر و حکم ہے تو اس بیٹے کو باپ کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم ہے تو مجھے کسی شوہر کے سہارے کی ضرورت نہیں، آپ جائیے۔ اگر امر اللہ ہے، حکم اللہ ہے، اذن اللہ ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہوں، اللہ مجھ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابراہیم جائیے، اللہ مجھ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ توشہ ختم ہوا، پانی ختم ہوا، صفا پہ آئیں، مروہ کی طرف دوڑی، اللہ اکبر، صدیاں گزر گئیں، زمانے بیت کے، اللہ کیسے قدر کرتے ہیں۔ حاجی جاتا ہے، احرام کی دو چادریں وجود پر لپیٹ کے نکلتا ہے، زبان پہ لبیک لبیک کی صدا کو اونچا کرتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، پھر جاتا ہے اور وہ الفاظ کہتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانان اسلام صفا کی چوٹی پہ جاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ پہاڑیاں بڑی ہیں، پہاڑ بڑے ہیں، لیکن آج میں جس پہاڑی پہ کھڑا ہوں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ، وہ صدیوں پہلے خاتون آئی، کہا جاؤ اللہ کی رضا کے لیے یہاں آئی ہوں، اللہ مجھ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ نے اس کے قدموں کو آج زندہ و جاوید کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ زندہ و جاوید کرتے ہیں، اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہی حضرت یوسف نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی محسنین کے احسان اور نیک لوگوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اللہ بڑی قدر کرتے ہیں۔ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا مجھے بتائیں، چھوٹے فائدے ہیں، چھوٹے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ میں نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی بیان کیا تھا، وہ بھی کرتا جاؤں محبت سے، پیار سے۔ وہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا، وہ تین جو غار میں پھنس گئے تھے، کوئی رستہ تھا، کوئی راہ تھی نہیں، نیکیاں کریں۔ خدا کی قسم یہ آپ کی زندگی کے اندر جب کسی طوفان میں، کسی بھنور میں پھنسیں گے، یہ نیکیاں آپ کے لیے کشتی بن جائیں گی۔ کوئی آندھی، کوئی بارش، کوئی برسات، طوفان آئے گا، یہ صاحبہ بن جائیں گی، یہ چھتریاں بن جائیں گی۔ یہ نیکیاں نہیں ہیں، یہ مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، یہ دکھوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنے والا یہ سجدہ، اللہ کی قسم آپ کی زندگی کے اندر بہترین کشتی اور طوفان میں سہارا بن جائے گا۔ چٹان ہٹی اور ہٹی، ساری ہٹ گئی، نہ کوئی کرین تھی، نہ کوئی سہارا ظاہری سبب تھا، وہاں کیا تھا؟ ان تینوں کے پاس کیے ہوئے نیک اعمال تھے۔ نیک اعمال سے انسان کی جو زندگی ہے یہ مصیبتوں سے بالکل صاف اور پاک ہو جاتی۔ آخری فائدہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ ختم ہو جائے گا۔ آخری فائدہ کیا ہے؟ وہ جو آپ نے سنا تھا نا کہ گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے انسان کا جسم بیمار پڑتا ہے، گناہ کرنے سے روح گندی ہو جاتی ہے، سنا تھا نا آپ نے؟ تفسیر کا دوسرا رخ بھی سماعت فرما لیجیے۔ جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے، نیکی کے راہ پہ آتا ہے، توحید کو گلے لگاتا ہے، سنت کو گلے لگاتا ہے، تقوی کو گلے لگاتا ہے، نیک اعمال کو گلے لگاتا ہے، تو بہت بڑا فائدہ اس انسان کو یہ ہوتا ہے کہ روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ توانائیاں عطا فرماتے۔ لکھ لے میری یہ بات، یہ جو انسانی جسم اور وجود ہے، یہ جو انسانی جسم اور وجود ہے، دنیا کی کسی خوراک میں، دنیا کی کسی پھل میں، فروٹ میں، دنیا کی کسی ٹیبلٹ گولی کے اندر، کسی کیپسول کے اندر، کسی پرفضا مقامات میں، خدا کی قسم انسانی جسم کے لیے وہ طاقت توانائی موجود نہیں جو طاقت توانائی اللہ نے انسانی جسم کے لیے نیکی میں رکھی۔ نیکی سے جو انسانی جسم کو طاقت ملتی ہے، کسی فروٹ سے، کسی روٹی سے،
کسی گولی کیپسول سے تجربہ کر لیں، آج ہی کر لیں، آج ہی کر لیں تجربہ. آج رات ہوگی، عشاء کے بعد آپ خوشگپیوں میں دوستوں میں مگن ہو جائے، بلکہ ہوتے ہی اللہ ہم پہ رحم کرے. تھک جائیں گے، جسم کہے گا کہ بس اب سوئیں، جمائیاں آئیں گی، آنکھوں میں نیند آئے گی، آپ نیند کی طرف جائیں گے، تھکاوٹ کی طرف جائیں گے. اگلی رات آپ آئیں اور عشاء کی نماز ادا کر کے ذرا قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت ختم کریں، نفل شروع کر دیں. نفل کے خاتمے کے بعد ادھر ہی بیٹھیں اور ذکر اذکار میں مصروف اور مشغول ہو جائیں. پھر ذکر اذکار سے نکلیں، سجدے میں گر جائیں، عبادت میں مصروف ہو جائیں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کیفیت بدلی. اب آپ کے جسم میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، سر بھاری اور بوجھل نہیں ہوگا، آپ کا جسم بیزار نہیں ہوگا، قوتیں بڑھتی جائیں گی. آپ کی کیفیت یہ ہوگی کہ آپ حالت سجدہ میں جائیں گے، دل کہے گا کاش ساری عمر اسی حالت میں رہوں اور مجھے موت آ جائے. یہ طاقتیں کہاں سے آئیں؟ یہ قوتیں کہاں سے آئیں؟ یہ توانائیاں کہاں سے آئیں؟ یہ طاقتیں قوتیں اگر آپ کو مل رہی ہیں تو آپ کی نیکی کی برکت سے آپ کو مل رہی ہیں. انسانی جسم کو توانائیاں ملتی ہیں نیکی سے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن رحمة الله قریب من المحسنین. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس خلاصے کو بعد میں میرے ساتھ دہرائیں کہ جو شخص بھی نیکی کی راہ پہ چلتا ہے
تو نیکیوں کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم دیتے ہیں کہ تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ پھر جبریل یہ پیغام 7ویں آسمان پر اور یہ پیغام 7 آسمانوں پہ عام ہو جاتا ہے کہ فلاں انسان اللہ کا محبوب ہے۔ تو پھر یہ پیغام زمین پہ اترتا ہے، تو بتلائیے کہ اس انسان سے زمین کی ہر چیز کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے۔ دوسرا فائدہ کیا تھا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو محسنین ہیں، جو نیکی کی راہ پہ چلتے ہیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ ان کے قریب قریب رہتی ہے، ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ تیسرا فائدہ اس کے بعد کیا تھا کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے اللہ ان کے نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کرنے سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ نیکیاں انسان کی زندگی سے مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جب کبھی مصیبت میں انسان پھنستا ہے تو یہ نیکیاں اس انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ نیکیاں کرنے سے انسانی جسم کو کیا ملتی ہے؟ طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے۔ جی یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اب میں ایک ایک آپ سے پوچھوں گا، آپ نے مجھے سنانا ہے۔ جی پہلا فائدہ کیا ہے؟ جی اللہ کی محبت، سارے بولے اللہ کی۔ دوسرا پھر اس کے بعد کس کی محبت ملتی ہے؟ جبریل کی۔ پھر اس کے بعد کن کی محبت ملتی ہے؟ تمام فرشتوں کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو کہاں اتارتے ہیں؟ زمین پر، اور زمین کی ہر چیز اس انسان سے کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فائدہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس انسان کے ہمیشہ قریب رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فائدہ ہے؟ گناہ اس عمل سے کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محسنین جو نیکیاں کرتے ہیں ان کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ نیکیاں کرنے سے انسان کے جسم اور وجود کو کیا ملتا ہے؟ طاقت اور قوت ملتی ہے۔ نیکیاں کرنے سے انسان کی زندگی سے مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، غم کیا ہوتے ہیں؟ دور ہو جاتے ہیں۔ اب بتلائیے چھوٹے فائدے ہیں تو عزم کر کے اٹھیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں انشاءاللہ ان کو ہمیشہ کریں گے۔ جو اب تک نیکی ہم نے کی نہیں، عزم کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ابھی سے اس کا آغاز کریں گے، اور موت تک انشاءاللہ نیکی اور تقوی کی راہ کے ہم راہی بنیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ طاہر حذیفہ فارمیسی والے، ان کی والدہ کی طبیعت بھی کافی خراب ہے، دعا کی درخواست کی ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے نماز سن جی ان کے والد نماز جنازہ جن کی ادا کی تھی نا، جی عاصم برادر سیمنٹ والے، ان کے والد صاحب جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے، خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرما دے۔ ایک اور بھائی ہیں، ان کی والدہ بیمار ہیں، دعا کر دیں اللہ ان کی والدہ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک اور بھائی ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پریشان ہیں، دعا کر دیں اللہ ان کی کاروباری پریشانی دور فرما دے۔ ایک بہنہ نے دعا کی درخواست کی ہے، بہنہ بڑی دور سے نماز جمعہ خطبہ جمعہ کے لیے آتی ہیں، دعا کرے تمام احباب ان کے لیے، اللہ یہ پریشان ہے گھریلو حالات کی وجہ سے، اللہ ہماری اس بہن کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ ان کے دکھ دور فرما دے۔ ہمارے ایک اور بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے، سب کے لیے دعا کر دے، وقت ہو چکا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ ہمیں نیکی کی راہ کا راہی بنا دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم کا راہی بنا دے، اللہ ہمیں ایمان کی راہ کا راہی بنا دے، اللہ ہم سب کو جنت کے راستے کا راہی بنا دے، اللہ ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنے والا بنا دے، اللہ دلوں کو ایمان کے نور سے مالا مال کر دے، اللہ دلوں
دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے، تقوی کی دولت عطا فرما اللہ، بازوؤں کے اندر توحید کی قوت پیدا کر دے اللہ، عمل کے اندر ریاکاری کی پاکیزگی پیدا کر دے اللہ، ریاکاری سے پاک کر دے اللہ، ہمارے عمل کو بدعت سے پاک کر دے اللہ، ہماری توحید کو شرک سے پاک کر دے اللہ، ہمارے مال کو حرام سے پاک کر دے اللہ، نگاہوں میں حیا پیدا کر دے اللہ۔